PCB مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بٹ ہماری طرف سے آفیشلی اب وی ہیو نوٹیفائڈ دا ڈپارٹمنٹس کہ پلیز گیٹ یور ٹیمز ریڈی. اب ایک آدھ سے تو ہمیں بڑی پازیٹیو خبر آئی ہے کہ جی آپ سے پہلے ہی ہم نے شروع کر دیا کام، آپ کے خط سے آنے سے پہلے ہی. ایک آدھ نے انڈائریکٹلی انڈیکیٹ کیا ہے کہ شاید ہم انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اب. بہرحال کس حد تک اس پر میں بتائیے کہ انٹیکٹ ہے وہ سیریز تو انٹیکٹ ہے، کوئی ایسا مجھے میرے سامنے تو کوئی ایشو نہیں آیا کوئی. جی عقیل صاحب. سیٹھی صاحب 4 فروری کو بحرین میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو اس میں ہمارا پاکستان کا PCB کا وہی سٹانس ہوگا کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں اور میزبان پاکستان ہوگا. دیکھیں اگر میں نے ساری اپنی نیگوسیشن جو ہے یہیں ڈسکلوز کر دی تو پھر میرے پاس کیا ہوگا وہاں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ڈسکشنز وہاں ہونی ہیں، آپشنز کیا ہیں کیا نہیں ہیں، یہ میں کیپنگ اٹ کلوز ٹو مائی چیسٹ. میں کوئی ہنٹ نہیں دینا چاہتا کہ میں وہاں کیا موقف لوں گا. مجھے اجازت دے کہ میں وہاں سچویشن دیکھ کے کوئی موقف بناؤں. ظاہر ہے اٹ ول بی ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. قادر خواجہ اور پھر ابو بکر. السلام علیکم سر. بڑی اسپیکولیشنز تھیں کہ بابر اعظم جو ہیں وہ تینوں فارمیٹ کے کپتان نہیں رہیں گے اور اب PSL ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ دب چکا ہے. اچانک جو ہے وہ بابر اعظم کا بھی آیا سننے میں کہ شان مسعود کو نائب کپتان بنا دیا جاتا ہے اور شاہد افریدی بھی بولتے ہیں آن کیمرہ کہ میری کنسرن کے بغیر بھی نہیں، مجھے بھی نہیں پتا تھا اس فیصلے کا. تو آپ بابر اعظم کا سر مستقبل تھوڑا بتائیے گا، شان مسعود کو کس حوالے سے نائب کپتان بنایا گیا یہ بھی تھوڑا بتائیے. دیکھیے کانسٹیٹیوشن کے تحت کیپٹن، وائس کیپٹن، چیف سلیکٹر یہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے. ظاہر ہے میں بہت سے لوگوں کو کنسلٹ کرتا ہوں، آپ لوگوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو میں کنسلٹ کرتا ہوں. کسی کو ڈائریکٹلی کرتا ہوں، کسی کی میں آپ کی ویوز سنتا ہوں، تو پھر جا کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے ایسے نہیں ہوتا کہ آربیٹری کسی کو لگا دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ میں شاہد از اے ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ آلسو ون آف آور گریٹسٹ پلیئرز ایور. میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی اور ظاہر ہے آئی ول نیور سے اینی تھنگ ٹو کانٹرڈکٹ واٹ ہی از سیئنگ. بٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے بہت کنسلٹیشن کی تھی اس کے پیچھے اور ایک سوچ بھی ہے. اس سے زیادہ میں شاید نہیں کہنا چاہوں گا، مناسب بھی نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ اے کنٹروورسی آن دس ایشو. مگر بات یہ ہے کہ اگر میں نے وائس کیپٹن لگا دیا تو میں نے یہ تو نہیں انسسٹ کیا کہ اس کو کھلایا آپ، کیونکہ انہوں نے نہیں کھلایا ان کو. صحیح ہے نا، نہیں کھلایا انہوں نے تو اٹس اوکے. جو میری رائٹ تھی وہ میری رائٹ تھی، جو ٹیم کیپٹن اور کوچ کی اور سلیکٹرز کی اس وقت رائٹ تھی آن دا اسپیسیفک ٹیم. وائس کیپٹن بن گئے، اس کو باہر بٹھا دیا. آئی ہیو نو ایشوز ود دیٹ. سو اس لیے ایوری بڈی شوڈ ایکسرسائز دیئر اون رائٹس. اس سے بڑا اچھا چلتا ہے سب کچھ اور پھر ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے. تو اب گوئنگ فارورڈ آپ نے بابر کی بات کی. اگین آئی مین یو نو پاسبلی ون آف دا گریٹسٹ بیٹسمین ان ہسٹری بابر اعظم. تو اس سے زیادہ اس کا پیار اور عزت اس کے ساتھ کون کر سکتا ہے جتنی ہم سب کرتے ہیں. مگر آپ لوگوں کے اندر سے ہی یہ بات چلی اور کرکٹرز کے اندر سے بھی یہ بات چلی کہ کیا از ہی دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان آل 3 فارمیٹس. یہ میں تو یہ اس قسم کی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ایکسپرٹیز چاہیے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں، جن کی بڑی اچھی امپورٹنٹ رائے ہے اور اس طریقے سے اور بھی کرکٹرز بھی ہیں اور بھی سلیکٹرز بھی ہیں. ہر کی اپنی اپنی رائے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پری میچور ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر زیادہ بات کریں. جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اب آگے نیوزی لینڈ کی سیریز آ رہی ہے، سلیکٹر ایک آ گیا ہے اور اس وقت تک آئی تھنک باقی 2-3 جو سلیکٹرز آنے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. And then I will seek their guidance. I will also seek everybody else's guidance. تو میں نہیں سمجھتا کہ there is any threat or pressure on Babar. We want him to play full throttle and inshallah we will support him at every level. سیٹھی صاحب آپ نے پچھلے دور میں اپنے اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس لیا تھا کہ جن پلیئر نے سزا پوری کر لی ہے ان کو واپس کھیلنا چاہیے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی چیف سلیکٹر تھے شاہد افریدی، انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ جو 3 میچز کھیل بھی چکا ہے، ایسا پلیئر جو کہ سزا مکمل کر کے 3 انٹرنیشنل میچز کھیل چکا ہے، اس کو گرین سگنل نہیں ملا آپ کی طرف سے. اچھا، آپ کے اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں چیف سلیکٹر کے ایشوز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا تو چیف سلیکٹر جو ہے اتنا تکڑا ہونا چاہیے نا کہ اگر میں انٹرفیئر کروں تو مجھے ریزسٹ کرے. تو اگر انہوں نے میں نے اگر کہا اور انہوں نے نہیں ریزسٹ کیا تو پھر شاید اٹس ناٹ مائی فالٹ. مگر بات یہ ہے ایسی بات نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ سب مل جل کے ہی بات چیت چلتی ہے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
جب سلیکٹرز میرے پاس آتے ہیں کچھ لے کے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا فارم بٹ کانسٹیٹیوشنلی آئی ہیو ٹو سائن آف آن اٹ. یہ اسی قسم کی چیز ہے جیسے کہ پرائم منسٹر کو ایک اوپر بھیجتا ہے بل, پریزیڈنٹ صاحب سائن کریں, constitutionally he has to sign, but he has the right to ask questions. He also has the right to send it back. اگر at the end of the day اگر وہ ٹک جائے کہ جی نہیں آپ نے کرنا ہے تو then I have to sign. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسلٹیشن چلتی رہتی ہے اور اچھی چلتی رہتی ہے اور گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. اور میں ٹیکنیکلی I will never interfere. Technically I will never interfere in team selection, but at the same time I hear all your voices. I hear many technical experts saying something different. So it's میرا حق ہے کہ میں پھر I raise these points with the selectors, then it's their decision. Sorry? اسٹانس کیا ہے اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے, فکسنگ میں ملوث جو کرکٹرز ہیں ان کے حوالے سے بورڈ نے ایک پچھلے رجیم میں بڑا سخت اسٹانس لیا تھا کہ ان کو دوبارہ. جی میں آپ کو بتاؤں میں نے بڑا سخت اسٹانس لیا تھا, مگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے میرے سے پہلے اور میرے سے بعد جو آئے انہوں نے اتنا سخت اسٹانس نہیں لیا. یہ میرا ایک موقف رہا ہے. دو چیزیں, ایک تو معاف نہیں کرنا, دوسرا یہ ہے کہ جو پینلٹی ہے اس کے بعد اگر آپ کر جائیں تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ آ کے کھیلیں if you can be selected. اب میں آپ کو بتاؤں مجھے پتہ ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو کھل کے بات کرنی چاہیے. جب میں گیا تھا تو اس وقت ایک کھلاڑی کی ابھی پینلٹی چل رہی تھی جو کہ ہمارے دور میں اس کو پینلٹی لگائی گئی تھی ان کے اوپر. جب میں چلا گیا تو انہوں نے ان کی پینلٹی ختم کرا دی گئی لوگ پہلے سے ہی اور ان کو کھلانا شروع کر دیا. ٹھیک, ایز فار آئی ایم کنسرن میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ پینلٹی پوری ہونی چاہیے. تو پینلٹی پوری اب ہو جائے گی تو دیٹس اوکے, نو پرابلم. اسی طریقے کے ساتھ جن لوگوں نے پینلٹیز پوری کر لی ہیں لائک سے آصف تو خیر آؤٹ ہو گیا, عامر, اب عامر از ریٹائرڈ ایسی. اب وہ اگر ریٹائرمنٹ سے باہر آنا چاہتا ہے تو جو رولز ہیں آپ کے پی سی بی کے یا ڈومیسٹک کرکٹ کے, ویلکم. آپ ریٹائرمنٹ نے آپ نے اناؤنس کی تھی, آپ کم آؤٹ آف ریٹائرمنٹ, پلے, بی سلیکٹڈ اینڈ پلے. سلیکشن نہیں ہوتی, کانٹ پلے. سیٹ صاحب, چودھری صاحب لیفٹ سائڈ. ہاں جی سیٹ صاحب, غیر ملکی ٹیموں کی آمد بھی یہاں پہ شروع ہو چکی ہے. پی ایس ایل میں بھی کافی بڑی تعداد میں 36 غیر ملکی پلیئرز شامل ہیں. سیکورٹی ٹیم پی سی بی کی اس میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں, اس حوالے سے کچھ بتا دیں. میرا تو خیال تھا اب یہ پہلا سوال پوچھیں گے. بات یہ ہے جی کہ آج کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جو سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس سٹاف ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور کرنل اعظم جو کہ میرے زمانے میں ڈائریکٹر تھے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہی از ان ود دی آئی سی سی ان دبئی. ظاہر ہے ہائیلی کمپیٹنٹ, گریٹلی کمپیٹنٹ مین. آئی سی سی نے ان کو لے لیا جب یہاں سے ان کو فارغ کیا گیا. تو اب آئی ہیو ریکویسٹڈ ہم ٹو کم بیک ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ آئی ایم آلسو چینجنگ دی ویجیلنس اینڈ دی سیکورٹی ایڈمنسٹریشن ہیئر اینڈ آئی ایم برنگنگ بیک. دیکھیے آئی ایم برنگنگ بیک پیپل آئی نو جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, جن کو میں سمجھتا ہوں زیادتی کی ان کے ساتھ ان کو نکال دیا گیا جو اب جسٹ بیکاز وہ میری ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دے آر آل کمپیٹنٹ پیپل, دے ڈیڈ اے گریٹ جاب. جب بہت ٹینشن تھی میچ فکسنگ کی اور پاکستان میں آنے کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے ان کی اہلیت کیا ہے, کیا کمپیٹنس لیول ہے. تو اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے اپنی ٹیم لائے اور اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرے. تو اس لیے کرنل اعظم ہیز کنسنٹڈ ٹو ایکٹ ایز اے کنسلٹنٹ ٹو اس. وہ یہاں بھی ٹائم اسپینڈ کریں گے, وہاں بھی اپنا کام کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہاں اور بھی انٹرنلی کچھ تبدیلیاں کی ہیں. کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں. سیٹھی صاحب, میرا سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاک بھارت کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے. تو اس پر کوئی تھوڑی سی نظر ثانی کرے کہ پاکستان اور بھارت کے جو کرکٹ میچز ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں اور اس کے ویورز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کی ٹیم یہاں آئے اور بھارت والے بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہاں جائیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ کوئی کرنے کی تیاری کر کے بیٹھیں. بھارت والے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں نہ آئیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں. یہ پرانا مسئلہ ہے, کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں. یہ ایشین کرکٹ کپ بھی ہے, اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. آگے جو چیمپئن شپس آ رہی ہیں جو بھارت میں ہوں گی اس سب چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے. میرا خیال ہے مارچ میں اب پہلا راؤنڈ تو ہمارا ہوگا ایشین کرکٹ کاؤنسل کے اندر ٹو ڈسکس واٹس دا وے فارورڈ.
اور اس کے بعد پھر جب مارچ کے اندر میرا خیال ICC کی میٹنگز ہیں وہاں بھی آئی ول ٹیک اپ دیز ایشوز. اگین میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے وہاں کیا آرگیو کرنا ہے کیا کہنا ہے وہ میں اس وقت چیئرمین PCB مینجمنٹ نجم سیٹھی کی پریس کانفرنس جاری ہے.